ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسے ہونہار افراد سے بھری پڑی ہے جو حضور کے اس ارشاد کے مصداق ہیں۔ آج پروگرام ہجرت میں بھی ہمیں ایسے ہی دو احباب کا ساتھ حاصل رہے گا جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے ملک سے ہجرت کرنے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور تمام نامساعد حالات اور مشکلات کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد آج اس وطن میں، اس ملک میں جہاں وہ موجود ہیں، وہاں کے نظام میں اپنا ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم ڈاکٹر محمد انصر چٹھا صاحب۔ آپ کارڈیالوجسٹ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر راشد نواز صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں۔ میں دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے تعلیمی پس منظر اور ہجرت کا جو آپ کے ذہن میں خیال آیا ملک سے دوسرے ملک میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ جی، میرا تعلق ضلع وہاڑی کے ایک گاؤں سے ہے، تو میرا مڈل میں ملتان ڈویژن میں نے فرسٹ پوزیشن لی۔ تو شروع سے پہلی بات ہے کہ شروع سے میرا خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں نا، جب سے میں نے پہلی کلاس میں سٹارٹ کیا تھا ایک ہی خواہش تھی۔ تو میٹرک کرنے کے بعد اس میں بھی بہت اچھے مارکس لینے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایف ایس سی کی 93-95 میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے اے لیولز کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ کوشش تھی کہ یورپ میں ہی میں نے میڈیکل کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں بھی واپس آنا ہے ایز اے ڈاکٹر تو یورپ یا امریکہ کی اسپیشلائزیشن کر کے ہی جو ہے وہ اس سے زیادہ بندہ اچھی خدمت کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اسپیشلائزیشنز جو ہے اس کا معیار جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو اسی دوران ہی جماعت کی طرف سے ایک پروجیکٹ چلا تھا رشیا میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا اور وہاں پہ تعلیم تاکہ وہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں حاصل کر سکیں۔ تو جماعت کی سپورٹ اور گائیڈنس کے تحت ہی میں رشیا میں میں چلا گیا۔ گرودنا سٹی ہے وہاں، اور بھی میرے ساتھ کچھ دوست تھے پاکستانی احمدی جو اسٹوڈنٹس تھے۔ ہم نے وہاں پہ جا کے 6 سال میں نے پہلے رشین لینگویج کی، اس کے بعد وہاں پہ ایک پریپریٹری کورس ہوتا ہے میڈیکل ایڈمیشن کے لیے، وہ کیا، اور اس کے کرنے کے بعد 6 سال میں نے وہاں پہ ایم ڈی کی۔ تو 6 سال ایم ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا پروگرام فردر جو جاب اور سیٹلمنٹ تھی وہ پروگرام تھا جرمنی میں۔ تو یہاں پہ انہوں نے میرے 5 ایئرس ریکگنائز کیے، اور 1 سال مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مجھے چاہیے تھا کہ میں 1 سال اور یونیورسٹی میں کمپلیٹ کروں۔ تو اس کے لیے لینگویج کی ریکوائرمنٹس تھی، ایک نئی لینگویج، پہلے رشینز لینگویج میں کی تھی، لیکن ہمت کی تو میں نے فائنل ایئر میں ہی اپنی لینگویج جو ہے جرمن لینگویج جو ہے اس کے جو پہلا اسٹیپس ہیں وہ شروع کر دی ادھر اپنے فائنل ایئر کے دوران ہی۔
تو وہ کلیئر کر کے تو مجھے ایڈمیشن ملا پھر یہاں پہ ڈسلڈورف یونیورسٹی میں. تو اس سے پہلے پھر مزید لینگویج کے ٹیسٹ یہاں پہ ضروری تھے, لیکن شکر ہے کہ وہ میں نے بہت انٹینسو کورس 3 ویکس کے انٹینسو کورس کر کے میں نے وہ لینگویج کا جو اسٹیپ سارے جو فائنل یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ اسٹاف کا, اس میں بیسٹ مارکس لیے اور پھر مجھے ڈسلڈورف یونیورسٹی میں میں نے اپنا فائنل ایئر شروع کیا. یہ میرے لیے کافی ڈیفیکلٹ تھا اس وقت, کیونکہ کہ دوسرے ملک سے دوسری لینگویج کی ساری میڈیسن میں نے رشین میں پڑھی تھی, پھر ایک سڈن فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ لوکل جو ہے جرمن اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے شروع کر دی تعلیم. پہلے تو ایسی سچویشن تھی کہ جب راؤنڈس وغیرہ ہوتے تھے یا کوئی بات کا سمجھ ہی نہیں آتی تھی, بہت ساری 30-40% چیزوں کو پک نہیں بندہ کر سکتا, اور ایون جب ایک پیج پڑھنا میڈیکل کسی بک کا تو 2 گھنٹے لگ جانے. تو یہ پوزیشن تھی اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا تھا فائنل ایئر. لیکن یہ تک پتہ تھا کہ 1 سال میں کور کر کے سارے جو سبجیکٹس ہیں فائنل ایگزام دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, جب میرا ایگزام ہوا تو ہمارا وہاں پہ 4 پروفیسر کا پینل ہوتا ہے, تو میرے ساتھ جرمن اسٹوڈنٹ تھا جو یہاں پہ پڑھا ہوا تھا اور میں تھا. ہمارا ایگزام ہوا تقریباً ہمارا یہاں پہ 1-1.5 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. تو میرے یہاں پہ مارکس گوڈ آئے, یعنی 80% انہوں نے مجھے دیے, اور جو ساتھ تھا اس کے پاسنگ مارکس تھے. الحمدللہ. یعنی یہ ایک وہی جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جماعت کی اور خلافت کی برکتیں اور دعائیں ہیں بالکل, کہ جو آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے اپنے طالب علم جن کی زبان مادری زبان جرمن تھی ان کے ساتھ باہر سے آ کے زبان سیکھ کے, تو ان سے زیادہ خدا تعالیٰ نے ترقیات دیں. پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کی سچویشن میں تھوڑا سا مختلف اس طرح سے تھا کہ آپ بعض نامساعد حالات کی وجہ سے آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور یہاں پہ آ کے اسائلم سے آغاز کیا. تو کچھ تو اس مشکل وقت, اور پھر اس میں یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ بعض لوگ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے, اور پھر ماشاءاللہ اس درجے تک کہ PhD کی توفیق ملی. یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا اور ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو میں تو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, کیونکہ اسائلم پہ آنا آپ سب جانتے ہیں کہ 0 سے نہیں بلکہ مطلب مائنس سے شروع کرتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا صورتحال کس طرف جائے گی, کیس پاس ہوگا نہیں ہوگا. یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں BSc انجینئرنگ کی ہوئی تھی ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے, اور یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو BSc انجینئرنگ تھی, ذہن میں بھی تھا, پاکستان میں بھی ڈائریکٹ نہیں تھا کہ مطلب جانا ہے پڑھنا ہے. وہ پھر حالات ایسے بنے کہ ادھر آنا پڑا, تو لیکن ذہن میں تھا کہ پڑھنا ہے آگے. یہاں پہ بھی جب میں آیا ہوں تو کچھ بھی مطلب مجھے جہاں پہ بھیجا گیا وہ بھی مشرقی جرمنی کا علاقہ تھا, وہاں پہ ہماری جماعت کی بھی تعداد اس وقت بالکل ہی کم تھی. تو لیکن ذہن میں تھا پڑھنا ہے, اس لیے شروع سے ہی جرمن پڑھنی شروع کر دی. اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ انگلش میں کورسز ہوں, لیکن شروع سے ہی مطلب پہلا جو تھا اسٹیپ وہی تھا کہ ایک کتاب خریدی جرمن کی, جرمن پڑھنا شروع کر دی خود ہی. پھر وہاں پہ ایک جرمن دوست مل گیا, وہ ہمارے لیکچرز لیتا رہا, تو اس سے کافی بہتر ہو گئی. پھر اجتماع پہ سسم, اس وقت سسم مجلس خدام الحمدیہ منور عابد صاحب تھے, ان سے رابطہ ہوا. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر اس وقت محتمم امور طلباء تھے الیاس مجوکا صاحب, ان کے ریفر کر دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم یوں کرو, وہاں پہ PNDS کورس ہوتا ہے, یونیورسٹی ڈھونڈو, اس میں PNDS کورس ہوتا ہے, تم اس میں داخلہ لے لو تو تمہیں نا آگے مل جائے گا. جب میں گیا ہوں وہاں پہ, اکتوبر کا زمانہ تھا, نارملی جولائی میں سارے کے سارے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. میں تقریباً 12 اکتوبر کو گیا ہوں. اس دن ان کا جس طرح انہوں نے ابھی بتایا ایڈمیشن ٹیسٹ ہو رہا تھا. میں ایڈمیشن ٹیسٹ میں گیا ہوں, میں نے کہا کہ میں نے تو داخلہ لینا ہے. وہ پھر ٹیچر کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلط جگہ پہ آ گیا, اس نے مجھے پھر ایڈمنسٹریشن والے دفتر میں بھیجا. وہاں پہ پھر سیکٹری وہ اچھی تھی, اس نے جب میرا سارا دیکھا, یہ بھی دیکھا کہ میں تھوڑی بہت جرمن بول لیتا ہوں, کیونکہ پچھلے 5-6 مہینے میں جرمن تھوڑی سی بولنی آ گئی تھی. تو اس نے پھر خود ہی فارم پر کیا. تو مجھے اس نے کہا کہ تم یوں کرو, بدھ کو آ جانا, اگر تو لڑکے ابھی پورے ہیں, کوئی مس ہوا تو میں تمہیں داخلہ دے دوں گی. میں بدھ کو آیا ہوں, اللہ نے فضل کیا, 20 لڑکے چاہیے تھے, 18 تھے, تو مجھے بھی داخلہ مل گیا. وہ پھر ایک دفعہ جب داخلہ مل جاتا ہے پھر مطلب چلتا ہی گیا, جرمن سیکھی. یعنی خالصتاً خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت جو خالصتاً ہے وہ آپ کی ابتدا میں جو ہے مبید و معاون ثابت ہوئی, سارے وقت ہی, اور سارے وقت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ چلتی رہی, اللہ کے فضل کے ساتھ رہی الحمدللہ. ناظرین, ہم اس وقت
امریکہ سے بھی اپنے ایک دوست ڈاکٹر کاشف ندیم چودھری صاحب سے بھی بات کریں گے. آپ بھی کارڈیولوجسٹ ہیں اور ان سے ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ ان کی تعلیم کا پس منظر کیا ہے اور ان کی ہجرت کا سبب کیا بنا اور ان کے وہاں پہ حالات کیسے پیش آئے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے انہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع ملا اور آج وہاں پہ وہ کارڈیولوجسٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام لا رہے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے تعلیمی پس منظر اور ہجرت کی جو تفصیل ہے، کس طرح سے یو ایس اے میں جانا ہوا اور کیسے وہاں پہ اعلیٰ تعلیم کا ارادہ بنا، وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. میں پاکستان میں ربوہ میں پیدا ہوا تھا اور انیشیل تعلیم میں نے گیمبیا میں حاصل کی تھی، جہاں ابو کی پوسٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان میں واپس جا کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے میں نے اپنی میڈیکل ڈگری حاصل کی تھی 2006 میں. 2006 کے بعد میں نے سائنس ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربوہ میں کچھ مہینے کام کیا اور وہاں مجھے خدمت کا موقع ملا. مجھے شروع سے ہی کارڈیالوجی کا بہت شوق تھا، لیکن ظاہر ہارٹ میں کام کر کے مجھے مزید اس میں اضافہ ہو گیا اس شوق میں، اسپیشلی پاکستان کے مایہ ناز کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر نوری صاحب کے ساتھ کام کر کے. تو میں نے ساتھ ہی ساتھ یہاں کام کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو میڈیکل لائسنسنگ ایگزام ہیں ان کی تیاری شروع کر دی اور سپٹمبر 2008 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آ گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے. یہاں آ کے میں نے انٹرنل میڈیسن کی جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ میں نے اینگل ووڈ نیو جرسی میں 3 سال کے لیے کی اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آج کل میں بoston میں ہوتا ہوں اور کارڈیالوجی کی ٹریننگ کمپلیٹ کر رہا ہوں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یو ایس اے میں اگر جو لوگ ہیں ہمارے دوست دنیا بھر سے وہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا بہتر ہوگا ان کے لیے آپ کے خیال میں؟ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں میڈیکل ایجوکیشن بہت اسٹینڈرڈائزڈ ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں اور آپ نے اپنے کنٹری میں میڈیکل کی جو بیسک میڈیکل اسکولنگ کی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہو تو آپ کو چند ایگزامس دینے پڑتے ہیں. یہ 3 یا 4 ایگزامز ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، جرمنی میں بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا میں سینٹرز ہیں جہاں آپ یہ ایگزام دے سکتے ہیں. ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام کہتے ہیں اور یہ بیسکلی 3 ایگزام ہوتے ہیں اور ایگزام پاس کرنے کے بعد آپ کو ایم ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے. اور جب آپ کو یہ ڈگری مل جاتی ہے تو آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جتنے بھی انٹرنل میڈیسن کے پروگرامز ہیں 200 کے قریب ہیں ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کالز آتی ہیں جس طرح کسی بھی جاب کے لیے آفر ہوتی ہے. پھر آپ آئیں یہاں ویزا لے کے آئیں، انٹرویو دیں اور اگر آپ کو وہ ایکسیپٹ کر لیں تو پھر آپ یہاں اپنی میڈیکل ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. تو بیسک ہے وہ ایگزام جو کہ اسٹینڈرڈائز ہیں پوری دنیا میں، جہاں بھی آپ ہوں آپ وہ پاس کر لیں تو یہاں آپ کا سلسلہ جو ہے میڈیکل ٹریننگ کا وہ شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین، ابھی ہم ڈاکٹر کاشف چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو تعلیمی میڈیکل کے حوالے سے جو تعلیمی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر انصر صاحب، یہ تو تھا یو ایس اے کا ایک پہلو جو ہم نے دکھانے کی ناظرین کو کوشش کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جرمنی میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، زبان کا کیا درجہ ہو کہ یہاں پر میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، اور کیا انگلش زبان میں بھی یہ ممکن ہے، یا اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. جرمنی میں سسٹم ایز کمپیئر ٹو یو کے اور انگلینڈ، یو کے امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے میڈیکل کی وہ صرف جرمن لینگویج میں ممکن ہے. اس کے لیے ایک جس طرح آئلس ہے دوسرے کنٹریز مطلب انگلش کنٹریز میں، یہاں پہ ٹیسٹ آف جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اس میں میڈیکلی کافی بہت اچھی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. مطلب آپ کے 1 پوائنٹس اے گریڈس آپ کے آنے چاہیے کیونکہ فیلڈ ایسی ہے. تو اس کے بعد وہ اس کے کافی جس طرح ٹوئفل اور آئلس کے سینٹر ہیں پوری دنیا میں، اس کے ٹیسٹ آف کے سینٹرز ہیں، وہاں پہ بندہ یہ لینگویج کا ایگزام دے سکتا ہے.
اور اس کے بعد دوسرا مختلف کنٹریز کا مختلف ادھر رینکنگ ہے کہ آیا کہ ان کی MBBS کی ڈگری ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. تو وہ ایگزیکٹ بندہ اس جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پہ ایمبیسی پہ پتہ کر سکتا ہے, یا پھر ایمبیسی آپ کو فردر لنکس دے سکتی ہیں. پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس طرح ہے کہ اگر انہوں نے کمپلیٹ کی ہے, ہاؤس جاب کیا ہے, تو موسٹلی ان کو یہاں پہ 1 سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے اور وہ بھی جرمن زبان میں جرمن زبان میں. سر پہلے ان کو یہ ٹیسٹ آف منیمم ریکوائرمنٹ وہ تو اب ان کو کرنا پڑے گا. ٹیسٹ آف یا یہاں پہ C1 لیول منیمم کرنا پڑے گا. اس کے بعد 1 سال ہاسپٹل میں پریکٹس, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزام دینا پڑتا ہے. جس طرح یہ کولیگ بتا رہے تھے کہ USMLE ہے وہاں پہ, یہاں پہ ایگزام ہے لیکن ایز ان وائوا فارم میں ہوتا ہے ایگزام, ریٹن نہیں ہے. ڈاکٹر راشد نواز صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتائیے کہ PhD کے لیے یہاں پر منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے, کم سے کم کیا درجہ ہو آپ کی تعلیمی قابلیت کا, اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے جرمنی میں PhD میں داخلے کے لیے؟ PhD کے داخلے کے لیے دو تین مختلف قسم کے سسٹم یہاں پہ چل رہے ہیں. بیسک ریکوائرمنٹ تو وہی ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ یونیورسٹی بھی 2 طرح کی ہیں. ایک اپلائیڈ یونیورسٹیز ہیں جن کو ہم فاخوخشولے کہتے ہیں جرمن زبان میں. ایک ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں جو کہ ٹیکنیشے یونیورسٹیٹ کہلاتی ہیں. جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں ان کا ماسٹرز جو ہے اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ وہ PhD میں داخلہ دے دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ 2.0, یہاں کی جو نمبر لگتے ہیں 1.0 100% ہوتا ہے, 2.0 تقریباً 80% کے قریب مارکس ہوتے ہیں, وہ آپ کے کم از کم ہونے چاہیے. تو اگر وہ آپ کے مارکس ہیں تو اس کے بعد پھر مطلب کم از کم یہ ہے کہ پروفیسرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چونکہ یہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے. بعض پروفیسرز کے بعد مختلف قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو ان کے پاس کوئی ایسا تھیما ہے, مطلب سبجیکٹ ہے جس میں وہ آپ PhD کروانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ڈائریکٹ پروفیسرز کو اپروچ کرتے ہیں. مطلب یہ سب سے آسان اور سادہ طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے کون سے سبجیکٹس ہیں, کون سا پروفیسر جو ہے اس سبجیکٹ میں ریسرچ کر رہا ہے, آپ ڈائریکٹ اس کو لکھیں کہ بھئی یہ میں نے کیا ہوا ہے, بے شک پاکستان سے کیا ہے, یہاں سے کیا ہے, یہ میرے سبجیکٹس ہیں, یہ میرے نمبرز ہیں, اور یہ میری فیلڈ ہے, اسپیشلائزیشن ہے, تو میں PhD کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو مجھے دے دیں. یہ سب سے سادہ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے, جو کہ اکثر اس میں اگر آپ 4-5 پروفیسرز کو لکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اوکے آ جاتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فنڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اکثر جگہ پہ جو بڑی یونیورسٹی ہیں ان میں فنڈنگ بھی ہو جاتی ہے, لیکن بغیر فنڈنگ کے بھی ہے, اس میں پھر آپ کو وظیفہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. اس کا بھی مختلف جگہ سے بہر کہیں نہ کہیں سے ڈاکٹرز کے لیے وظیفہ مل ہی جاتا ہے. مطلب اگر آپ ڈاکٹر کے لیے آپ نے کہیں پروفیسر کے پاس اوکے کر دیا ہے تو پھر پروفیسر بھی مدد کرتا ہے, کہیں نہ کہیں سے نا پیسے بھی مل جاتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بعض یونیورسٹیز میں ہے کہ وہ باقاعدہ PhD کے کورسز آفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے باقاعدہ جس طرح عام کورسز ہوتے ہیں ان کے جگہ ہوتی ہے 5, 10, 15 افراد کے لیے, وہ باقاعدہ کورس ہوتا ہے. اس میں آپ نے جس طرح عام MSc ہوتی ہے اس طرح وہ بھی کورس ہوتا ہے, لیکن وہ کم ہے. جرمنی میں زیادہ جو ہے وہ پروفیسرز کے ساتھ ڈائریکٹ ہے, کیونکہ جو بھی ٹیکنیکل یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ PhD کروا سکتا ہے, جو بھی ہے. جرمنی میں ذرا ابھی چینج ہے کہ جو اپلائیڈ اسکولز ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ PhD نہیں کروا سکتے, کیونکہ اپلائیڈ سائنسز کے جو اسکول ہیں, ہاں جی بالکل, ان کو اجازت نہیں ہے قانونی طور پہ کہ وہ PhD کروائیں, کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے کہ وہ انہوں نے اپلائیڈ سائنسز پہ عمل کرنا ہے, ریسرچ نہیں کرنی. ریسرچ زیادہ ٹیکنیکل یونیورسٹیز میں ہے, تو اس لیے پھر ابھی چونکہ بیچلر اور ماسٹرز آ گیا ہے, ابھی اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ان کا ڈپلوم تھا, تو جو فاخوخشولے کا ڈپلوم تھا, اگر اس نے یونیورسٹی میں آ کے PhD کرنی ہے, اگر اس نے ماسٹرز بھی کیا ہے تو وہ پہلے 1 سال لگائے گا, کچھ سبجیکٹس کلیئر کرے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کون سے انجینئرنگ کے سبجیکٹس ہیں, اور اس کے بعد پھر پروفیسر اس کو ویریفائی کرتا ہے. پروفیسر نہیں, جو فیکلٹیٹس رات ہے, مطلب جو ان کی فیکلٹی کی جو فیکلٹی ہے, ہاں جو ڈین آف فیکلٹی, ان کے جو ممبرس ہیں وہ 5-10 جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ پھر اوکے کرتے ہیں ہاں ہم نے اس کو PhD میں داخلہ دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ تھوڑا سا مختلف سسٹم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے لفظ استعمال کروایا ڈپلوم, یہ ہم جرمنی میں جو لوگ قیام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن انٹرنیشنل ناظرین کے لیے یہ کیا سسٹم, یہ بھی بتاتے جائیں ذرا. یہاں پر جو انٹرمیڈیٹ کے بعد جو درجے ہیں تعلیم کے وہ کیا ہیں؟
یہاں پہ FSC کو ہم ابیٹور کہتے ہیں. ابیٹور کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. اس کا درجہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل جرمن اسٹڈی ہے اس میں ڈپلوم کہلاتا ہے. ڈپلوم پاکستان کا ڈپلوم نہیں ہے, یہاں پہ ڈپلوم جو ہے وہ MSc کے برابر ہے. مطلب یہ باقاعدہ 4 یا 5 سال کی اسٹڈی ہے, اور اس میں 2 یا 2.5 سال کے بعد 4 ڈپلوم ہوتا ہے. وہ ہمارا تقریباً بیچلر, مطلب بیچلر اور ماسٹرز تقریباً 4 ڈپلوم اور ڈپلوم ہے. لیکن ابھی 99 سے انگلش کورسز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ یورپین یونین نے دباؤ ڈالا کہ بھئی تم نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے, ماسٹر اور بیچلرز کو اپلائی کریں. تو اب تقریباً ساری یونیورسٹیز میں بیچلر اور ماسٹرز کا جو سسٹم ہے وہ اپلائی ہو گیا ہوا ہے, اور جرمنی میں. اور بے شمار یونیورسٹی ایسی بھی ہیں جو انگلش میں ہی, کئی کورسز ایسے ہیں جو مکس ہیں جرمن, اور جو ڈپلوم وغیرہ ہیں وہ تو سارے جرمن میں ہی ہیں. لیکن جو بیچلر اور ماسٹرز ہیں ان میں کچھ مکس ہیں, آدھے جرمن میں آدھے انگلش میں, اور بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو انگلش میں بھی ہیں. خاص طور جو انٹرنیشنل کورسز ہیں وہ کافی سارے انگلش میں بھی اب جو ہے نا مطلب پریفر ہوتے ہیں. اگر آپ کو اچھی انگلش آتی ہے تو آپ ان میں آرام سے داخلہ لے سکتے ہیں. مطلب اپنے مختلف جو ٹوفل وغیرہ کورسز ہیں وہ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ آرام سے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کام کی جو سچویشن ہے اور روزگار کی تلاش. میڈیسن کے حوالے سے بھی بتائیے کہ وہ اس کے لیے کیا مراحل ہیں, کس طرح سے آپ یہاں پہ اپنا تلاش کر سکتے ہیں ملازمت, اور بالعموم جو یہاں پہ صورتحال ہے اس کا بھی مختصراً اگر کچھ جائزہ ہو جائے. میڈیکل میں یہاں پہ جرمنی میں جو ہے ڈاکٹرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, اتنی ریلیٹیولی شارٹیج ہے. کچھ سال تھے ایسے 15 سال پہلے یہاں پہ بہت زیادہ ڈاکٹرز تھے, تو وہ دوسرے یورپین کنٹریز میں سارے مائیگریٹ ہو گئے. سیلڈس پوزیشن کی جو ایک رینکنگ تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو اسکینڈینیوین کنٹریز یا انگلینڈ کے, تو اس وجہ سے ڈسکریج ہو کر کافی ڈاکٹرز دوسرے کنٹریز میں چلے گئے. لیکن آخری 10 سال سے انہوں نے کافی سسٹم چینج کیا. انہوں نے ہاؤس جاب کی جو وہ سسٹم ہے وہ چینج کیا. پہلے ہاؤس جاب میں یہاں پہ بہت منیمم سیلری ہوتی تھی, وہ چینج کیا, اور نارمل رینکنگس آپ ڈاکٹر بنتے ہی یا MD کے بعد ہی آپ فل آپ کو سیلری ملتی ہے. دوسرا جو فارنرس ڈاکٹرز ہیں, پہلے میں بتا دوں, میں بھول گیا لاسٹ بات میں, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میں نے بتایا کہ جو ڈاکٹرز پاکستان میں یا دوسرے ملک میں کمپلیٹ کیے انہوں نے MBBS, ان کے لیے سچویشن ہے کہ وہ اس طرح ان کو ادھر جاب کر سکتے ہیں, ان ہو سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے. اس کے لیے منیمم پاکستان میں لیول آف لینگویج کا ویزے کے لیے وہ ہے کہ آپ پہلے اپنے A1 A2 جو لینگویج ہے یہاں کا وہ آپ دیں. بعض کا A1 پہ ایک ویزا آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں. بعض کا نہیں, صرف اس میں نہیں, اس میں یہ تھا کہ میڈیسن آپ ڈائریکٹ یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. پاکستان کے FSC کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا. موسٹلی آپ BSc کی ہو تو پھر چانس زیادہ ہوتا ہے, یا آپ نے FSc کی ہے تو پھر آپ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر وہ آپ کو اسٹوڈنٹ کالج یہاں پہ کہا جاتا ہے پریپریٹری کورس, پری میڈیکل کورس 1 سال کا, وہ کرنے کے بعد اس کا ایگزام آپ دیتے ہیں, وہ آپ کور کرتے ہیں, تو پھر آپ کا چانس ہوتا ہے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے یونیورسٹی میں. لیکن وہ اس کی پہلے ایک کنڈیشنری وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایڈمیشن ملے گا یونیورسٹی میں, اس کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ کالج یا پریپریٹری کورس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے لیے جو ینگسٹرس کے لیے جو FSC کر رہے ہیں پاکستان میں, یا BSc کر رہے ہیں اور یہاں پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے. باقی جو جاب کی سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ میں انجینئرنگ میں بھی سیم چیز یہی بتا دیتا ہوں کہ انجینئرنگ میں کس طرح ہے. انجینئرنگ میں بھی یہی ہے, مطلب آپ FSC کرنے کے بعد آ سکتے ہیں, آپ BSc کرنے کے بعد آ سکتے ہیں. اگر آپ FSc کرنے کے بعد آتے ہیں تو آپ نے اسٹوڈنٹ کالج کرنا ہے, کیونکہ یہ FSc کو اس طرح سے ابیٹور کے برابر نہیں لیتے. تو چونکہ جرمن میں بھی پھر آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے, اس میں پھر ٹھی اور وے کورس, ٹیشنش میں جس نے جانا, وے کورس جس نے ورشافٹ میں جانا, جس نے کامرس وغیرہ کرنی ہے, تو ان کے لیے وہ کورسز ہیں جو کہ جہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ کالج ہے, ہر یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے یہ اسٹوڈنٹ کالج کیا ہے اسی میں آپ رہیں بھی. مطلب اگر کسی یونیورسٹی نے آپ کو وہ دیتے یوں ہے کہ داخلہ وہ کسی نہ کسی کورس میں دیتے ہیں, پلس پھر اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کالج آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کالج کر لیا تو پھر آپ کہیں اور جہاں مرضی اپلائی کر لیں, یعنی پھر آپ اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ان احباب کے لیے, ان دوستوں کے لیے جو باہر سے بیرونی دنیا سے
چاہے تھرڈ ورلڈ ہو یا کسی اور دنیا سے یہاں پہ آ کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہوں کہ زبان کے کورسز ان کو شروع میں کروائے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے جو کورس ہے اس میں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں جس میں وہ چاہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی اس میں یہ کہ ٹیسٹ آف ہے کہ تو انٹرنیشنل یہ لینگویج کی سرٹیفکیٹ ہے, جس طرح ایکولنٹ ہے ٹوفل ٹیسٹ کہتے ہیں, ٹیسٹ ڈاف ہے ڈوئچ ایز فرامشپراخے جرمن ایز فارن لینگویج. تو دوسرا ٹیسٹ ان کا یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈی ایس. ہاں وہ بھی ایکولنٹ اسی کا ہے, تو آپ یونیورسٹی میں بھی ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو ایڈمیشن ملا ہے کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کالج سے پہلے آپ کو وہ پہلے ایگزام دینا پڑے گا ٹیسٹ آف, یا وہ اس لیول تک لینگویج آئے گی تو پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بیسٹ مین جو بیریئر ہے جرمنی میں دوسری بیوروکریٹک پرابلمس کے علاوہ لینگویج ہے. جو بندہ اتنی ہمت رکھتا ہے جو کور کر جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی ساری مشکلات ہیں بعد میں آسان ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنی سچویشن میں بتایا, شروع میں اتنی مشکل تھی, بعد میں کور ہوئی, اور جب میں نے اپنی جاب شروع کی تو اس میں آہستہ آہستہ ساری باتیں کنفیڈنس آتا ہے اپنی فیلڈ میں, بندہ ایک بالکل اسی لیول پہ آ جاتا ہے. تو جاب کا اس طرح ہے کہ یہاں پہ اگر جو فارن ڈاکٹر ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ایسے ریموٹ ایریاز میں پہلے آپ کو چانس ملتا ہے جہاں پہ کوئی اور ڈاکٹر اپلائی نہیں کرتا. ویسے یہاں پہ یہ تھوڑے سے ریسٹرکٹیو ہیں, اتنے اس طرح ان کا سسٹم نہیں ہے جیسے انگلینڈ میں یا امریکہ میں آپ نے لیب کر لیا یا ٹیسٹ جو USMLE کر لی اور آپ کو لائسنس مل گیا اور آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ہر جگہ پہ. یہاں پہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ اپلائی کرو پہلے, اگر آپ کے پاس کوئی ریزیڈنسی آپ کے پاس ریزیڈنسی نہیں ہے یا آپ کا پارٹنر جرمن نہیں ہے یا آپ کے پیرنٹس ادھر نہیں رہتے یا آپ کو لیگلائز ادھر کا آپ کے ویزا نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ اس جگہ اپلائی کریں جہاں پہ کوئی اور ڈاکٹرز لوکل ڈاکٹر اپلائی نہیں کرتا. اگر وہ اس جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں کوئی اور ڈاکٹر اپلائی نہیں کر رہا یا کسی کو نہیں لے رہے تو وہ پھر ہاسپٹل ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے. یعنی آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, چانسز ہاں ویزے کے بھی اور کام کے بھی. تو اس وجہ سے میرے ساتھ جو سارے میرے ساتھ جو فارن اسٹوڈنٹس تھے ڈسلڈورف یونیورسٹی میں تو سب کو ملے تھے. اسی طرح تھوڑا سا ریموٹ ایریاز میں چانس شروع میں ملتا ہے, 1-2 سال بعد آپ کا جو سچویشن چینج ہو جاتی ہے تو پھر آپ جہاں پہ چاہے موو ہو سکتے ہیں. تو شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, چھوٹے ہاسپٹلس میں بہت چھوٹے سٹیز میں جا کے ایسے ایریاز بہت میٹروپولین سٹیز کے پاس نہیں ہے وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اسٹرکچر پہ بات کر لی ایڈمیشنز میں, اس کے بعد نیچرل سائنسز میں یا انجینئرنگ میں جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں میڈیسن کی طرح ہی چانسز ہیں یا یہاں پہ کام کی سچویشن کچھ مختلف ہے؟ نہیں, انجینئرنگ میں مختلف ہے. میڈیکل تو ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے, ان کے مطلب اپنا ہی سسٹم ہے. انجینئرنگ میں تھوڑی آزادی ہے, بلکہ اب تو یہاں تک ہے کہ جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں بیچلر کر لیں یا ماسٹرز کر لیں ان کو اس کے بعد وہ 1.5 سال کا ویزا ایکسٹرا بھی دے دیتے ہیں. تو اس میں اگر وہ کام ڈھونڈ لیں اور کام اگر آپ نے یہاں پہ بیچلر کیا ہے یا یہاں پہ ماسٹر کیا ہے تو کام بھی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے. مطلب آپ نے کسی ہاسپٹل میں نہیں جانا, فیلڈ وسیع ہے جتنی بھی انجینئرنگ کی فیلڈ ہیں, چونکہ جرمنی خود بذات خود انجینئرنگ میں اس کا ایک نام ہے اور بہت زیادہ مشینیں بھی بناتا ہے اور مشینوں کے ساتھ ریلیٹڈ گاڑیاں وغیرہ ہر چیز بنتی ہے. تو اس میں پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کہاں پہ جاب ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جاب ڈھونڈنے میں یہ ہے کہ آزاد ہے, اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے تو آپ کو جاب بھی مل جائے گی. مطلب انجینئرنگ میں یہ ہے کیونکہ ان کو انجینئرز کی ضرورت بھی ہے جرمنی میں, یہ نہیں ہے کہ انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں پہ پھر فرم کو پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ قابل میرے لیے اچھا ہے تو وہ رکھ بھی لیتے ہیں, مطلب وہ پرابلم نہیں ہے یہاں پہ. اور اگر وہ رکھ لیں تو وہ جو 1.5 سال کا عرصہ آپ کو ملتا ہے ڈھونڈنے کے لیے کام, تو اگر آپ کو اچھا کام مل جائے تو پھر آپ کا جو ویزے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ کو پرماننٹ ویزا دے دیتے ہیں. جزاکم اللہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں ہم وہ معلومات آپ تک پہنچا سکیں کہ جو ناظرین ہجرت کر کے یورپ میں, جرمنی میں, USA میں یا کہیں پہ بھی تشریف لے جا چکے ہیں ان کو وہ اپنی آگے کامیابی کی راہیں کس طرح تلاش کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ کچھ معلومات آپ کی خدمت میں رکھی جا سکیں. دوسرا, ان ناظرین تک بھی کوشش کی کہ کچھ معلومات پہنچائی جا سکیں جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اور ان ممالک میں آ کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں.
اس سلسلے میں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور نوازیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں hijrat@mta.tv. اس پہ آپ اپنی آراء سے اپنے خیالات سے ہمیں نواز سکتے ہیں. میں اپنے دونوں مہمانان مکرم ڈاکٹر محمد انصر چٹھا صاحب کا اور مکرم ڈاکٹر راشد نواز صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے MTA کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے.